تحریک آزادی شیخ الہند کا سپاہی باچاہان خان عبدالغفار خان بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ عبدالغفار خان المعروف باچاہان وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے تقریباً 35 سال جیل میں گزارے۔ باچاہان 6 فروری 1890 میں حشن غر عثمانزئی چارسدہ میں بہرام خان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باچاہان ایک سلیم الفطرت انسان تھے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ وطن کی آزادی کیسے ممکن ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم فکر اور ہم خیال لوگ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایک دوسرے سے ضرور ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے ان کو جماعت شیخ الہند سے متعارف کرایا، جس کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں۔ پشتونوں کے حالات انتہائی ناگفتہ بھی تھے، اس لیے میں باچاہان اور عبدالعزیز نے اسکول بنانے شروع کیے اور مختلف علاقوں میں دورے کر کے پشتون قوم میں علم کی ضرورت اور احساس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پشتون ایک زندہ قوم ہے اور اس میں قربانی کا ایک اعلیٰ مادہ موجود ہے۔ جب اسکول بنانے شروع کیے تو مختلف مولویوں نے فتوے لگائے کہ عبدالغفار خان قوم کو غلط راستہ دکھا رہا ہے۔ ایسے حالات میں مولانا حاجی صاحب ترنگزئی اور فضل ربیع صاحب نے ہماری تائید کی۔ اس وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی اور ہم تحریب سے بچ گئے۔ حاجی صاحب اور اس کے ہم قدم ساتھیوں سے تعلق تو عرصے سے چلا آ رہا تھا، لیکن مدرسے بنانے کی تائید کرنے کی وجہ سے تعلقات اور بھی مضبوط ہوئے۔ ان رفقا کی وجہ سے رفتہ رفتہ دارالعلوم دیوبند سے تعلق پیدا ہوا، جس کی وضاحت میں وہ خود رقم تراز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل شیخ الہند مولانا محمود حسن سے قریبی تعلق پیدا ہوا۔ شیخ الہند ایک نیک، بزرگ، پاک دامن اور خدا پرست عالم تھے۔ شیخ الہند صرف ایک کتابی عالم نہ تھے بلکہ سراپا عمل تھے۔ ان کا بنیادی فکر ہندوستان کو فرنگی غلامی سے آزادی دلانا تھا۔ اس کے بعد باچاہان لکھتے ہیں، جب بھی میں دارالعلوم دیوبند جاتا، پٹھان طالب علموں سے ملنے کے بہانے جاتا۔ پٹھان طالب علموں میں مولانا عزیر گل بہت مشہور طالب علم تھے۔ اس دوران جماعت شیخ الہند سے بھی تعلق پیدا ہوا، جس میں مشہور نام مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں صاحب تھے۔ باچاہان کا قول ہے کہ سوسائٹی میں وہ افراد جن کا مقصد اور نصب العین ایک ہو، ان میں محبت اور بھائی چارہ ہو جاتا ہے۔ اپنی کتاب میں باچاہان لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں آزادی کے حصول کے لیے ہمارے زیادہ تر صلاح و مشورے، بحث و مباحثے شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس دور میں فرنگی کا رعب و دبدبہ بہت زیادہ تھا، اس لیے جب کبھی ہم دارالعلوم دیوبند جاتے تو سیدھا دارالعلوم نہیں جاتے تھے، بلکہ ایک اسٹیشن آگے یا پیچھے ٹرین سے اتر جاتے اور دیوبند پیدل چلے جاتے، تاکہ انگریز کو اس کی خبر نہ ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب مولانا عبید اللہ سندھی دہلی فتح پوری مسجد میں BA پاس طالب علموں کو قرآن کا درس دیا کرتے تھے اور 50 روپے وظیفہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک جگہ باچاہان لکھتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی وہ واحد عالم دین تھے کہ اس دور میں آپ جیسا قرآن شناسی کا فہم کسی اور کو نصیب نہ تھا۔ مولانا سندھی صاحب کی خواہش تھی کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں حریت فکر اور آزادی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جماعت شیخ الہند سے تعلق کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی نقش حیات میں لکھتے ہیں، خان بادشاہ عبدالغفار خان صاحب موصوف عثمانزئی پشاور کے مشہور قومی خادم اور کارکن ہیں۔ ابتدا میں ان کا تعلق شیخ الہند سے پیدا ہوا، خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جاتا ہے کہ بیعت بھی ہوئے۔ انہوں نے اپنے سیاسی تعلقات کو بڑے مجمع میں دارالعلوم میں تقریر کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ میں بارہا حضرت شیخ الہند کی خدمت میں آیا ہوں۔ ملاقات کا وقت اور جگہ کی اطلاع کسی شخص کے ذریعے کر دیتا تھا اور دیوبند سے پہلے یا بعد کے اسٹیشن میں اتر جاتا تھا اور وہاں مجتمع ہو کر باتیں کر لیتے تھے، پھر اپنے مقصد کے لیے مناسب گاڑیوں پر روانہ ہو جاتے تھے۔
CID کو کوئی اطلاع نہ ہوتی تھی، لیکن آگے کے ہوتے تھے۔ اس طرح بارہا ہوا کہ خان صاحب بہت بڑے بڑے کام انجام دیتے تھے، جن کے انجام دینے کی کارروائیاں اس قدر اخفاء کی محتاج ہوتی تھی۔ المختصر بادشاہان کی ساری زندگی انگریز کے خلاف جدوجہد میں گزری۔ حضرت مولانا محمود حسن کی تعلیمات کے باعث ان کے سینے میں آزادی کی جو آگ دک رہی تھی، اس کے اثرات اور عکس ہمیں بادشاہان کی زندگی اور طرز عمل میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ 4 جولائی 1987 کو انڈیا کے دورے کے دوران دہلی میں اچانک بادشاہان پر فالج کا حملہ ہوا اور 50 روز سکرات کی کیفیت میں دوچار رہنے کے بعد پاکستان واپس لائے گئے۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال، پشاور میں 97 برس کی عمر میں 20 جنوری 1988 کو اس عظیم قوم پرست رہنما نے دائی اجل کو لبیک کہا اور آپ کو وصیت کے مطابق جلال آباد افغانستان میں دفن کیا گیا۔ افغانستان میں اس وقت گمسان کی جنگ جاری تھی، لیکن آپ کی تدفین کے موقع پر دونوں اطراف سے جنگ بندی کا فیصلہ آپ کی شخصیت کے علاقائی اثر رسوخ کو ظاہر کرتی ہے۔ چہ د حق چغه مې ووته د خولې نه، چا مرتد کړم چا غدار